کلک کر دیا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا مزید نزول فرما، اور اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی اس امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. انک حمید مجید، بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے اندر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کے اندر، ان کی جاہ و حشمت کے اندر، ان کے روب اور دبدبے کے اندر مزید برکت عطا فرما. اور اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی اس امت کے ایمان کے اندر، اس امت کے تقوی کے اندر، اس امت کے حلم اور بردباری کے اندر شوق دین، شوق جد و جہد، شوق جہاد، شوق شہادت کے اندر یا میرے مالک برکت عطا فرما. انک حمید مجید، بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے. نہایت سی قابل احترام سامعین گرامی قدر، امید ہے آپ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر بار میں بالکل خیریت سے ہوں گے. ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے جو ہے اور 35 سے آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا وقت نے ہمیں اجازت دی اتنا ہم مطالعہ کریں گے اور اپنی ایمانی اور اپنی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. قبل اس سے کہ میں پیش آمدہ اور آنے والی آیات کی طرف اپنی توجہ کروں، یا ہم پہلے کچھ آنے والی آیات سے سمجھنے سے پہلے ضروری سمجھیں گے کہ ہم پچھلا جو سبق پڑھا ہے اس کو ریکال کر لیں تھوڑا سا، اور 2-4 لائنوں کے اندر اس کو دوبارہ ریمائنڈ کر لیں، ریکال کر لیں. یہ ریکیپ اس لیے کرنا ضروری ہے، یہ دوبارہ اس کی تذکیر اس لیے ضروری ہے چونکہ قرآن مجید کو اگر ربط سے پڑھا جائے تو بہت جلد سمجھ آتا ہے. دیکھیں، جو ہم نے ابتدائی طور پہ پہلے دن کی کلاس لی تھی، آج چوتھا سیشن ہے، پہلے دن کی کلاس لی تھی جس میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی. سورہ فاتحہ نے ہمیں در حقیقت بنیادی طور پہ ایک زندگی کا نصب العین دیا تھا، اور ایک وین ہماری سٹیٹمنٹ اور زندگی کا ایک نقطہ نظر بنا تھا. ہماری زندگی ایک نظریاتی زندگی بنی تھی، اور نظریاتی زندگی کا جو عنوان تھا، جو نظریاتی زندگی کا مرکز تھا، جو نظریاتی زندگی کے اندر ہمارے لیے نظریہ قرار پایا تھا، وہ بندگی رب تھا. اور یہ بندگی رب ہم نے ایاک نعبد کہہ کر خود قرار دیا تھا. اس بندگی رب کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بحسن و خوبی اور کامیابی کے ساتھ
بجا لانے کے لیے پھر ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس بندگی رب کے بڑے مشن اور بڑے منصوبے اور عظیم الشان نصب العین کو اور اس ویژن سٹیٹمنٹ کو اور میرے ویژن آف لائف کو پورا کرنے میں میری مدد کر، اور اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت سے نواز اور میری رہنمائی فرما کہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تیری بندگی کی جا سکتی ہے۔ پھر ہم نے جب یہ ویژن سٹیٹمنٹ اپنی اور ویژن آف لائف سیٹ کرنے اور اپنا نظریہ زندگی اور نصب العین طے کر لینے کے بعد اور زندگی کا ایک نقطہ نظر طے کر لینے کے بعد پھر ہم نے رب سے جب ہدایت بھی مانگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں علمی، روحانی، مادی، اخلاقی، معاشرتی ہر اعتبار سے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے اگر کہیں سے ہدایت دینی ہے تو وہ ہدایت تمہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ تمہیں قرآن مجید سے ہدایت ملے گی، تم بغیر کسی چوں چرا کے، ہیزیٹیشن کے، ہچکچاہٹ کے، بغیر کوئی تردد تمہارے دل میں پیدا ہو، تمہارے دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید بے لاگ اور بغیر کسی شک و شبے کے آپ کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرے گا۔ پھر اس کے بعد بات تھوڑی آگے بڑھی تھی، تو بات آگے بڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ دیکھو اس نظریہ زندگی، اس بندگی رب کی جو سوچ اور فکر ہے اور جو نظریہ ہے اور جو نصب العین ہے، اس کے بارے میں 3 طرح کے رویے تمہارے سامنے آئیں گے، اور 3 طرح کے رویے تم نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی بتائے تھے ہدایت مانگتے ہوئے۔ 3 طرح کے رویے آئیں گے۔ پہلا رویہ مومنین، مخلصین، ڈیووٹیڈ اور بہت ہی سنسیئر اور بہت ہی مخلص لوگوں کا ہوگا، جو رویہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، اور وہ در حقیقت رویہ بھی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ بندگی رب کے تقاضوں اور ویژن آف لائف اور اپنی زندگی کے آبجیکٹیو اور زندگی کے جو مقصد ہے اس عظیم الشان نقطہ نظر کو حاصل کرنے کا در حقیقت بنیادی تقاضے بھی ہیں کہ جو رویے کی صورت میں مخلصین کے بتائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا رویہ بیان کیا کہ دوسرا بڑا رویہ ان لوگوں کا ہے جو اسٹریٹ فارورڈ نیگیٹ کرنے والے اور ڈفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرا رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بتایا، اور منافقین کی پوری ڈیٹیل اور تفصیلات اور منافقت کی ڈیفینیشن اور تعریف بتانے کے ساتھ ساتھ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیں، اور کہا کہ بندگی رب کے معاملے میں بعض لوگوں کا رویہ منافقانہ ہوگا، اور منافقانہ رویہ اور منافقانہ طرز عمل رکھنے والی قومیں در حقیقت تباہ ہو جاتی ہیں اور تباہ حال قومیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بارش کی مثال دی، سمجھانے کے لیے تاریکی اور کرائسس کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کی مثال دی کہ تاریکی کے اندر اور تاریکی میں بھٹکنے والے اور کرائسس میں بھٹکنے والے لوگ در حقیقت روشنی جب ان کے پاس آتی ہے تو روشنی کے لیے دعائیں تو وہ کر رہے تھے، لیکن اب اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے وہ لوگ دوبارہ پھر لہت و لال سے، دوبارہ پھر ہیزیٹیشن اور پھر دوبارہ وہ حیل و حجت سے اور منافقت سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر مچھر کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت بنیادی طور پہ ان تینوں رویوں کو ذکر کرنے کے بعد، جو رویہ بنی اسرائیلی قوم کا تھا اس رویے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی پھیلانے کی بجائے امید کا چراغ گل نہیں ہونے دیا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے گروہ انسانی کو دعوت عام دی، عمومی دعوت فکر دی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ متوجہ کیا کہ دیکھو میں تمہیں تمہاری ڈیو رسپیکٹ دیتا ہوں، اور تم انسان ہو، بندے بن جاؤ، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اور تمہیں پیدا کیا تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ یہ بھی در حقیقت ہم ریکیپ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اس انفرادی انسان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح سے دعوت دیا، آپ حیران ہوں گے۔ یعنی یہ جس موقع پہ صورت اتری ہے سورہ بقرہ، جس موقع پہ اتری ہے، یہ موقع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مدینہ کے اندر اتری ہے، ہجرت کے بعد اتری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست، مدینہ کے اندر ریاست کی بنا ڈال رہے تھے اور ریاست بنا رہے تھے، اور مسلمانوں کو اور صحابہ کو ایک قوم بنا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اس قوم کو اور امت محمدیہ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے آپ کو کس طرح کے رویے روا رکھنے اور کس طرح کے رویوں سے بچنا ہے۔ اور بنی اسرائیلی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ایگزامپلیفائی کیا اور مثال کے طور پہ پیش کیا کہ تباہ حال قوموں کی مثال اگر لینی ہے تو بنی اسرائیلی قوم تباہ حال قوموں میں سے ایک قوم ہے، اس کی مثال لی جا سکتی ہے، اور اس کا تذکرہ پھر اللہ نے سارا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ اس مثال کو بیان کرنا صرف مسلمانوں کو سمجھانا ہی نہیں تھا، بلکہ اس قرآن مجید کے اس نزول کی بنیادی وجہ اس موقع کے اوپر اور سورہ بقرہ کی فائنلی اتمام حجت کے طور پر بنی اسرائیلی قوم کو دعوت دینا بھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلی قوم کو 2 حوالوں سے دعوت دی۔ ایک تو کہا کہ دیکھو انسان ہو تم،
انفرادی دائرے میں بھی دعوت دی، ان کو بتایا کہ تمہارا بحیثیت انسان مقام کیا ہے، ذرا اپنے مقام کو تو پہچانو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ یہ مسلمانوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، یہ یہودی دنیا کو بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ انڈیویجول لیول کے اندر بھی، انفرادی دائرے کے اندر بھی انسان کو اس کے مقام اور مرتبے اور اس کے پریسٹیج اور اس کی جو مرتبہ ہے، عزت ہے جو اس کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اپنے مقام کو پہچانو کہ تم اللہ کے نائب ہو، خلیفہ ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ تم عام مخلوقات کی طرح نہیں ہو کہ اپنی خواہشات کے اوپر، اپنے سفلی جذبات کے اوپر، اپنے شہوانی جذبات کے اوپر، اپنی مادی جذبات کے اوپر تم زندگی گزار دو۔ تم انسان ہو، تم اللہ کے نائب ہو۔ یعنی گویا کہ ایک انسان کو غیرت دلانے کی کوشش کی انفرادی دائرے کے اندر۔ پھر اجتماعی دائرے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو انعامات جو ان کو دیے تھے، ان انعامات کو جتلا کر غیرت دلانے کی، ان انعامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتلایا کہ شاید اس کے ذریعے سے بنی اسرائیلی قوم جو ہے جاگ جائے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی رب کی دعوت عمومی انسانوں کو جو دی، وہ انفرادی دائرے کے اندر بھی انسان کو اپنا خلیفہ مانتے ہوئے اور اس کو اکنالج کرتے ہوئے کہ تم میرے خلیفہ ہو، اتنی بڑی تمہاری سند، تمہاری ایفیلیشن اور تمہاری نسبت مجھ سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی۔ یہ ہمارا بیسیکلی ہم نے ریکیپ کیا ہے۔ تو یعنی گویا کہ مقصد یہ قرار پاتا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ بات ابھی اس وقت یہ چل رہی ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب یہاں بنیادی طور پہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، یعنی ہمارا سٹیٹس دیکھیں، ہم تو دو طرح سے، جن پہ کتاب اتر آتی ہے، کلام مجید اتر آتا ہے، ان کی تو دو ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد۔ ہمارے ذمہ تو دوہری خدمتیں اور دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو ہمارے ذمہ داری ہے بحیثیت انسان، بحیثیت بنی نوع انسان ہمارا کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور بنی نوع انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کتاب کے بھی متوجہ ہیں۔ ہم کتاب بھی ہمیں جو ہے مخاطب کرتی ہے، ہم کتاب کے مکلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور الہامی کتاب کی وجہ سے ہم لوگ دوہری ذمہ داری کا جو شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ سیکریٹری کیا ہوتا ہے؟ نائب کیا ہوتا ہے؟ ویسیجرنٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی ذاتی کو خواہش ہوتی ہے؟ کیا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ اپنے گھر میں بنا کے جائیں، اپنا کسی سیکٹریشپ کسی کو دے کے جائیں، تو وہ آپ کے سیٹ پیٹرن اور آپ کے طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر کچھ اور کام کرے گا کیا؟ اگر وہ آپ کا خلیفہ، آپ کا نائب، آپ کے طے شدہ اصولوں کے مطابق اور آپ کی تفویض کی ہوئی ذمہ داریاں جو آپ نے اس کو سونپی ہیں، جو آپ نے اس کو ڈیلیگیٹ کی ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کے جو آپ نے اس کو دی ہیں اور ان اصولوں سے ہٹ کے اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہے گا اور آپ کے دشمنوں کے مطابق کرنا چاہے گا، آپ کے مخالفین کے مطابق کرنا چاہے گا، تو آپ اسے اپنا خلیفہ نہیں کہیں گے، آپ اسے اپنا نائب نہیں کہیں گے، آپ نے اپنا ویسیجرنٹ نہیں کہیں گے۔ تو اسی لیے خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں کہ خلیفہ بجا طور پر اور جائز طور پر، یقینی طور پر وہ اپنے باس کے مطابق عمل کرتا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں خلافت کی جو ہے وہ بات بتائی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خلافت کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلافت کو ادا کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ خلافت کے ادا کرنے کے لیے اور یہ بھاری ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تمہاری اس کی کچھ تقاضے ہیں۔ جتنا بڑا تمہیں مقام دیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے، یہ جو انسان کی پروفائل بڑی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ مقام اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ جب یہ بلند مقام مل جاتا ہے انسان کو، تو اس مقام کو پالنا، اس کو پوسنا، اس کو سنبھالنا، اس کو سٹیبل رکھنا، اس کو ڈسٹیبلائز ہونے سے بچانا، یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یعنی کامیابی حاصل کرنا تو شاید آسان ہو، لیکن کامیابی کو سنبھالے رکھنا، اس سکسیس کو پالنا، اس کو مسلسل جو ہے اس کا گراف اچھا رکھنا، اس کو سٹیبل رکھنا، سسٹین رکھنا، یہ سسٹینیبل کنڈیشن کے اندر کھڑے رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر خلیفہ ہم بنے ہیں، تو اس خلافت فی الارض اور اللہ کے خلیفہ ہونے، اس کی سیکٹریشپ جو ہمیں ملی ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کے تقاضے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا تقاضا تو علم ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے تہیہ کیجئے، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تہیہ کیجئے کہ قرآن مجید کو لازمی طور پہ مطالعہ، کوئی ایک سیرت کی کتاب پڑھیں گے، کوئی تاریخ پڑھیں گے، ہم تمہیں تاریخ اسلامی سے رشتے جوڑنے ہوں گے۔ بہت سے بن چکے ہیں سومنات، اب توڑنے ہوں گے۔ یہ تھوڑے سومنات نہیں ہیں جو ہماری خواہشات کی صورت میں ہمارے سامنے سومنات اور بت بن گئے ہوئے ہیں۔ ہماری برادری، کنبے اور قبیلے ہماری غلط عادتوں کی صورت میں سومنات ہمارے سامنے اور بڑے بڑے بت خانے بن گئے ہوئے ہیں اور ہم ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ریلیشنز بن گئے ہوئے ہیں بت، جو ہمیں ہماری بندگی رب جیسے بڑے ویژن اور ہائی ایم اور ہائی ویژن سے روکتے ہیں، ویژن آف لائف سے روکتے ہیں۔ ہمارے کسٹمز،
ہمارے ٹریڈیشنز، ہماری ریتی روایات، ہماری ایفیلیشنز اور ہمارا انسلاک، ہمارے تعلقات، یہ در حقیقت بنیادی طور پہ بڑے بڑے سومنات بن گئے ہوئے ہیں، جو سومنات در حقیقت ہمیں روکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علم سے رشتہ جوڑیں، کیونکہ علم کے رشتے سے اور نظریاتی پختگی اور شعور اور فکر کی پختگی اور نکھار کے نتیجے کے اندر ہی مجھے شعور ملے گا، مجھے سوجھ بوجھ ملے گی کہ خلافت فی الارض اور اللہ کی سیکٹریشپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہونے کے حقوق اور تقاضے اور ذمہ داریاں میں کس طرح بحسن خوبی ادا کر سکتا ہوں، اور کس طرح ان کو میں بیٹر وے میں جو ہے وہ ادا کر سکتا ہوں۔ تو اسی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینا، اپنی اولاد کو اس طرف لگائیے۔ یہ موبائل کے اگر اس کو اچھا یوز نہیں کر سکتے تو اس کو نیگیٹو یوز مت کیجیے، یہ فیس بک کے چکر سے نکلیے، اس کے مناسب استعمال کیجئے، اس دنیا کی سہولتوں کو اتنا ہی استعمال کیجئے کہ جتنی کی یہ سہولتیں آپ کی فیور میں ہوں۔ جب یہ دنیا کی اور مادی سہولتیں آپ کے پاؤں کی بیڑی بننے لگ جائیں، آپ کی بیساکھی بننے کی بجائے بیڑی بننے لگ جائیں، آپ کے سہارے کی بجائے آپ کے لیے ٹانگیں کھینچنے کا باعث بننے لگ جائیں، تو پھر آپ ان سہاروں کو اور مادی وسائل اور ذرائع کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوبارہ پلٹ آئیے قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف، اور دوبارہ کتاب اللہ کی طرف اور تاریخ اسلام کی طرف، دوبارہ اپنی سیلف سٹریمنگ کے لیے اور دوبارہ سیلف گرومنگ کے لیے توجہ دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر یہ بات فرمانے کے بعد پھر آگے آج کے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں، ہاں جب یہ علمی مقام آپ کو ملتا ہے اور قیادت علمی مقام سے ملتی ہے، امامت علم کی کاٹھی پہ سوار ہو کے آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، امامت علم کی کاٹھی پہ بیٹھ کر آتی ہے۔ امامت اور قیادت اور لیڈرشپ کے لیے بنیادی جو ریکویزٹ ہے، پری ریکویزٹ ہے، بنیادی تقاضا علم ہے، کوگنیٹو اور انٹلیکچولی اسٹرانگ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر عمل ہے۔ جب علم دے دیا، دو ڈیمونسٹریشن کی، آپ ذرا غور کریں، اہم بات، دو طرح کی ڈیمونسٹریشن اور دو طرح کا ٹرائل آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ہوا تھا۔ پہلا ٹرائل علمی نوعیت کا تھا، علمی نوعیت کے ٹرائل کے اندر آدم علیہ السلام اللہ کے خاص منصوبے کے تحت اور اس کی خاص مشیت کے تحت آدم علیہ السلام کو ان بلڈ یہ صلاحیت دی تھی، اور انسانیت کو اور بنی نوع انسان کو یہ ان بلڈ فطری طور پر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، وہ ایکسپلور کر سکتا ہے، وہ ایکسپوجر کر سکتا ہے، وہ نئی نئی انوینشنز کر سکتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام اس ڈیمو کے اندر جیت گئے، اور اس ڈیمو کے اندر انہوں نے کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اللہ کی مدد سے ہوئے، اور یہ مقابلہ ان کا اللہ کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ مقابلہ بھی نہیں تھا، بس اللہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے، اللہ ٹرائل کر رہے تھے، ڈیمو دے رہے تھے۔ دوسرا جو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے وہ عمل کا دائرہ تھا، عمل کا دائرہ بالکل ایٹ دا سیم ٹائم بیک ٹو بیک یہ ہوا کہ اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا، اس درخت کے پاس اگر تم گئے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ عمل کا میدان تھا، یعنی گویا کہ قیادت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ وہ علم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیرل تقاضا کیا ہے؟ وہ عمل کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ان دونوں تقاضوں کو جو پورا کرتا ہے وہ در حقیقت امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور جو لوگ امامت، یعنی سچی بات یہ ہے کہ علم کی اتنی اہمیت ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے، یعنی اس سے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ کتا جو ہے، کتا کتنا ناپاک جانور ہے، خنزیر کے بعد دوسرے نمبر پر ناپاک جانور ہے حدیث رسول کے مطابق، خنزیر کے بعد، الا یہ کہ وہ شکاری کے لیے رکھا ہو، شکار کے لیے رکھا ہو، الا یہ کہ وہ حفاظت اور چوکیداری کے لیے رکھا ہو، تب ٹھیک ہے، لیکن شکار کے اس کے بعد، خنزیر کے بعد دوسرے نمبر پر ناپاک ترین اور رذیل ترین جو ہے وہ جانور ہے کتا۔ لیکن وہ کتا جو خنزیر کے بعد اور سور کے بعد دوسرے نمبر پر گندا ہے اور ناپاک ہے، اگر اس کو آپ ٹرین کر دیں، اس کو آپ ٹریننگ دے دیں، اگر وہ آپ کا سکھایا ہوا علم سیکھ جائے، علم جتنا وہ محدود اب دیتے ہیں شکار کرنے کا علم، تو یقین مانیں اس شکار کرنے کے علم کے بعد اگر وہ آپ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق شکار کرتا ہے تو وہ کتا در حقیقت اس کا پکڑا ہوا شکار آپ کے لیے جائز ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال۔ یہ مثال دیکھیں آپ۔ تو ایک انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ امامت کی رتبے فائز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ ساری بات کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام ملنے کے بعد فرشتوں کو کہا تھا، علمی مقام ملنے کے بعد فرشتوں کو کہا تھا آؤ اب تم اس آدم کو یہ شرف بخشو اور اس کو یہ عزت دو کہ اب وہ کیا کرے گا، تم اسے سجدہ کرو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا، اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی دونوں کس میں رہیں؟ جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ دونوں اس میں سے بفراغت، کیپیسٹی کے مطابق، اپنی حیثیت اور اپنی ضرورت کے مطابق کھل کے کھاؤ، حیث شئتما، اور جہاں سے چاہو تم کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین،
تم نہ جانا اور تم نہ جانا، جہاں سے مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، لیکن یہ ایک فاربیڈن ایریا ہے، تم اس فاربیڈن درخت اور اس ممنوع درخت کے پاس، اس ریسٹرکٹڈ ایریے اور اس ممنوع علاقے میں نہیں جانا اور اس درخت سے پھل نہیں کھانا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں 3 باتیں ہیں جو جلدی جلدی ہم بیان کرتے ہیں اور امید آپ سمجھ جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے کہا آپ اور آپ کی بیگم جنت میں رہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ عورت کو فوراً سے کیوں پیدا کیا؟ یہ عورتیں بیٹھی گھر میں سن رہی ہوں گی، میری بہنیں، میری مائیں۔ عورتوں کو آج مختلف حوالوں سے، ویسے تو آگے میرا وہ موضوع ہے، آگے جا کے آئے گا، لیکن عورتوں کو مختلف حوالوں سے کمپلیکس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ عورت ہر دور کے اندر ٹارگٹ رہی ہے، ہر دور کے اندر ٹارگٹ رہی ہے۔ عورت چونکہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، بڑی حساس ہوتی ہے، اچھا جب حساس ہوتی ہے تو یہ حساسیت اور یہ سینسٹیوٹی اس کی قوت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ بڑی قربانی دینے والی ہوتی ہے، یہ اس کی قوت ہے۔ عورت بہت کمپرومائزنگ ہوتی ہے، یہ اس کی قوت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ مغرب اس کو کمزوری بنا کے پینٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر عورت کمپرومائز کرنے والی نہ ہو، عورت اگر سینسٹیو نہ ہو، عورت اگر حساس نہ ہو، عورت اگر کیئر کرنے والی نہ ہو، عورت اگر قربانی دینے والی نہ ہو، اگر یہ خوبیاں نہ ہوں جس کو خامیاں بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو عورت اتنی سینسٹیو اگر نہ ہو تو ایک بچے کی پیدائش اور اس کی گروتھ انتہائی مشکل ہو جائے۔ یہ جو افزائش انسانی اور نسل انسانی کی جو آگے چلاؤ ہے، جو اس کی انسانی نسل انسانی کا جو آگے بڑھوتری ہے، یہ جو ایک انسان سے دوسرا انسان بنتا ہے، یہ ممکن ہی نہ ہو اگر عورت کے اندر یہ قوتیں موجود نہ ہو، جس کو مغرب کمزوری بنا کے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فوراً مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کی ضرورتیں، جو فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، جو اس کی نفسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے اس کا خیال رکھتے ہوئے جنت کے اندر اس اکلاپے کو، اس لونلینے کو، اس تنہائی کو ختم کرتے ہوئے دونوں۔ اسی لیے مرد بھی ایک سوسائٹی کے اندر ضروری ہے اور عورت بھی ایک سوسائٹی کے اندر ضروری ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ امپاسبل کہ اکیلا مرد سروائیو کر سکتا ہے، اور یہ بھی امپاسبل کہ ایک عورت کہے کہ میں اپنی آزادی کی زندگی اکیلے جینا چاہتی ہوں تو وہ سروائیو کر سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ دونوں کو اکٹھے جینا ہے، اکٹھے سروائیو کرنا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ حلال طریقے سے جینا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا تعلق اللہ نے بنایا تھا، اپنے خاص کوڈ کے تحت، خاص منصوبے کے تحت بنایا تھا۔ اسی لیے اکٹھے جینا ہے، جہاں پر وہ کامیابی کی ضمانت ہے وہیں پر اللہ کے حکم کے مطابق ریلیشننگ ہوگی۔ یہ تعلقات، یہ افیئرز، یہ ٹرمز جو قائم ہوں گی وہ کسی پرنسپل اور اصول کے تحت ہوں گی۔ اور تیسری اہم بات بنیادی طور پہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کھانے پینے رہنے کے لیے سب کچھ دے دیا تھا، لیکن کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اس سے کیا مثال نکلتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی حلال کردہ چیزیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ آپ فروٹس کے نام دیکھ لیں، سبزیوں کے نام دیکھ لیں، اناج کے نام دیکھ لیں، آپ مشروبات کے نام دیکھ لیں، آپ گن نہیں سکتے اتنے مشروبات ہوتے ہیں۔ بازار میں سبزی لینے بندہ جاتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں لگتی کون سی سبزی خریدے، اتنی حلال سبزیاں اور ترکاریاں ہوتی ہیں، اتنا کچھ حلال ہے۔ تو اتنا کچھ حلال ہونے کے بعد اللہ نے جو حرام کی ہیں وہ چند ایک چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہیں، وہ انگلیوں پہ 4 5 6 7 چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی ہیں، جو گنی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے میں دنیا کی بے شمار چیزیں، حیث شئتما، کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم بفراغت خوشی سے من چاہا جتنا چاہو کھاؤ، ان لمیٹڈ پیکیج ہے کھانے کا، اور جہاں سے مرضی کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ نیومرلیس، لا تعداد نعمتیں ہیں، جہاں سے مرضی جنت میں تو تم کھاؤ پیو چرو جو کرنا کرو، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فاربیڈن ایریا وہ بہت محدود ہے، لیکن انسان اسی کی طرف جاتا ہے اور شیطان اسی کی طرف بہکا کے لے کے جاتا ہے۔ فرمایا ایسی صورت کے اندر فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اتنی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ کر کسی ممنوع چیز جو کہ بڑی محدود ہے اس کی طرف جاؤ گے، حالانکہ میں نے ساری چیزیں تمہیں دے دی ہوئی ہیں، تو پھر ممنوع کی طرف جاؤ گے تو لا محالہ تم ظلم کرنے والے ہوگے۔ اور ظلم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا لغوی مطلب، لٹریری مطلب جو اس کا ہوتا ہے، جو پیور عربک ہے اس کے اندر جو مطلب ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، وہ ہوتا ہے کہ وضع الشیء علی محل غیرہ، کہ کسی چیز کو اس کی پراپر پلیس پہ رکھنے کی بجائے اس کی غلط جگہ پہ رکھ دینا۔ مثلا فرض کیا ٹوپی کی پراپر پلیس سر ہے، میں اسے پاؤں میں رکھ دیتا ہوں، تو گویا کہ میں نے ظلم کیا ہے، کسی چیز کو اس کا صحیح مقام اور سٹیٹس یعنی میرٹ پہ ڈیل نہیں کیا، میرٹ پہ ڈیل نہیں کیا۔ اکارڈنگ ٹو دا میرٹ اگر آپ کسی چیز کو ڈیل نہیں کرتے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ میری نعمتوں کو میرٹ کے اعتبار سے ڈیل نہیں کریں گے تو گویا کہ ظلم کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے بہکایا۔
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اسے نکلوا دیا، رسٹیکیٹ کروا دیا جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو. یعنی شیطان اور نوع انسان آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور پھر وہ انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے کہ جو اللہ کے کہنے پہ چل رہا ہے اور جو شیطان کے کہنے پہ چل رہا ہے، وہ انسان بھی آپس میں کیا ہے؟ دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور وقت مقررہ. إِلَىٰ حِین، دیر از اے اینڈ، دیر از اینڈ آف ایوری تھنگ. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اختتام ہے. تو فرمایا کہ متاع الی حین، اور وقت مقررہ تک تمہارے لیے اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے، اب یہ منحصر ہے آپ کی ولنگ پار کے اوپر کہ وہ فائدہ آپ حلال طریقے سے اٹھاتے ہیں یا حرام طریقے سے اٹھاتے ہیں. یہ در حقیقت بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ چیزیں بتائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احساس دلایا وہ کیا بتایا؟ یہ بات اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں اس کو پہلے کہہ دیتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زندہ دلی کا ثبوت دینا چاہیے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، بھول بھلیوں میں انسان چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لغزش انسان سے ہوتی ہے. آج تہیہ کریں، اس سیشن کے اندر تہیہ کریں اس کے بعد ہم اپنی فیلئر، اپنی ناکامیوں، اپنے گلٹ کو لے کر زندہ نہیں رہیں گے. اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا گلٹ چھوٹا ہے، مخلص ہونا چاہیے. بس آپ کی جو شرمندگی ہے، جو آپ کا ریپینٹنس ہے، جو آپ کی ندامت ہے، وہ چھوٹی ہے. آپ کے گناہ چھوٹے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اسی لیے گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، لاپرواہی ہو جانا، انسان کا ٹریک سے اتر جانا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل مشکل بات کیا ہے کہ گرنے کے بعد سنبھلنا آنا. وہ برا نہیں ہے جو گر گیا ہے، برا وہ ہے جو گرنے کے بعد سنبھلا نہیں ہے. اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 99 قتل بھی ہو گئے ہیں، 100واں قتل بھی ہو گیا اور 100 قتل بھی کر دیے ہیں تو نو پرابلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اسی لیے پریشان اور مایوس ہونے کی اور ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان ڈس اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں. لیکن بہتر اور سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں، زندہ دل وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو فوراً سے احساس ہو گیا کہ ہاں بھول ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے. اللہ نے تو روکا تھا، تو مجھے تو نہیں جانا چاہتا. اللہ نے روکا تھا، میں نہیں گیا تو مجھ سے بھول ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے. ہم غلطی نہیں کہتے، بہت احتیاط کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بلند مقام عطا فرمائے ہمارے ان انبیاء علیہ السلام کو. تو غلطی ہوگی فوراً ایسا، یہ زندہ دل انسان کی نشانی ہے. مردہ دل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی پرابلم ہی نہ ہو، جس کو کوئی فیل ہی نہ ہو، جس کو سردی گرمی نہ لگتی ہو. تو اسی لیے اہم جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سزا اور سرزنش کے بعد، یعنی کہ اللہ نے کہا اتر جاؤ، جنت سے چلے جاؤ، یو آر رسٹیکیٹڈ، یو آر ٹرمینیٹڈ، آپ کو جنت میں رہنے کی مزید اجازت نہیں ہے. دنیا پہ جاؤ، اور جو دشمنی شیطان نے آپ کے ساتھ یہاں کی ہے وہ دشمنی آپ کے وہاں بھی کرے گا. وہ آپ کا دشمن، آپ اس کے دشمن ہو. اور جو اس کے کہنے پہ چلے گا، جو میرے کہنے پہ چلیں گے یہ انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دشمنی ذرا انجوائے کرو نیچے جا کے. اتنی سزا ملی، جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے ایکسٹریم لیول کی سکسس چھین لی گئی اور کہا جنت میں جاؤ. اب جنت میں ہو کے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جنت دینی. ٹریننگ، دس از اے ٹریننگ. ایسے ہی جیسے ڈرائیونگ کے دوران ایک بندہ ڈرائیونگ کی گاڑی لگا دے تو دوبارہ پھر اسے کہا جاتا ہے اچھا تم دوبارہ ٹریننگ لے کے آؤ، پھر تمہیں لائسنس دیا جائے گا. دوبارہ جنت کا لائسنس اس پورے ٹرنیور کے بعد جو دنیا میں ہمیں ملا زندگی کی صورت میں، اس کے بعد ملے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ ایک زندہ دل انسان، زندہ دل ہستی، ایک ہیلدی مائنڈ رکھنے والے اور سائیکولوجیکلی اسٹیبل عظیم المرتبت ہستی کا تھا. وہ سٹبن نہیں تھے، وہ ضدی نہیں تھے، وہ ہٹ درم نہیں تھے. معاذ اللہ، وہ صحت مند تھے. انہوں نے سزا اور سرزنش کے بعد مایوسی نہیں پال لی. وہ ایتھسٹ نہیں ہو گئے، ان کا اللہ سے یقین نہیں اٹھ گیا. جیسے ہمارے ہاں کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، کہیں فوتگی گھر میں ہو جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی عزیز اور پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص اینگل سے آزما رہا ہوتا ہے، محروم رکھ رہا ہوتا ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر نہیں دے رہا، کسی کو کپڑا نہیں دے رہا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالی اعتبار سے آزماتا ہے، کسی کو معاشرتی اور رشتوں کے اعتبار سے آزما رہا ہے کہ رشتہ اس کا ڈیلے ہو رہا ہے، کوئی چیز بھی ہو رہی ہے، اس کے اچھے ریلیشن، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ مایوس ہو جاتا ہے جی اللہ مجھ سے ایسا کرتا ہے، میری تو دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی. جی ضد، ہٹ درمی اور مایوسی میں آنے کی بجائے اپنی غلطی کا احساس کرنا
اور اس بات کا احساس کرنا کہ میں انسان ہوں اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے سزا اور سرزنش کے بعد مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور ضد اور ہر درمی کو اپنے دامن کے ساتھ لگنے نہیں دیا، بلکہ کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور کیا کی دعا کی، فتلقى آدم، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، بس اس پہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے ہی توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی اہم سمجھنے کی ہے کہ بہتری کی خواہش، آدم علیہ السلام بہتری کی خواہش کے لیے گئے تھے، شیطان نے ان کو پھسلا لیا تھا، پروپیگنڈا کرتے کرتے، ہیمر کر کے، ایک دفعہ نہیں آیا ہوگا شیطان، تو بار بار آیا ہوگا، اور اکیلے آیا ہوگا، اکٹھے نہیں بیٹھے ہوں گے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اکیلے آیا ہوگا، ہیمر کیا ہوگا، بار ہیمر کیا ہوگا، بار کاؤنسلنگ کی ہوگی، بار جو ہے وہ دماغ بنانے کی اور ذہن سازی کوشش کی ہوگی۔ لیکن موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کسی بری چیز کے لیے نہیں گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہتری کی خواہش پالنا انسان کے ذمہ فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بہتری کی خواہش پالنا انسان کے ذمہ فرض ہے۔ لیکن دوسری بات کیا نکلتی ہے کہ بہتر سے بہترین کی طرف سفر انسان کے ذمہ لازم ہے، وہیں پر بہتر سے بہترین کی خواہش اللہ کے حکم کے مطابق پوری کی جائے گی، اللہ کے حکم کے مطابق پوری کی جائے گی، اللہ کے حکم کے مطابق پوری کی جائے گی۔ اگر آپ بہتر سے بہترین کی خواہش اللہ کے حکم کے مطابق پوری نہیں کریں گے، اور آپ بہترین اور ترقی کی خواہش جو ہے، جو بجا طور پہ پالنا جائز ہے، اگر وہ خواہش آپ اللہ کے حکم سے ہٹ کے پالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کے آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، بہترین کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں پھر آپ اپنی جنتوں سے نکال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام آپ کے پاس پہلے موجود ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے، وہ مقام بھی چھین لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں کئی اور بھی اسباق ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے لیسن اور سبق اتنا ہی ہے جس کو ہم نے سیکھا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا، اتر جاؤ، ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا جمیعا، اس سے سارے کے سارے، یعنی انسان بھی اتر جائے اور شیطان بھی اتر جائے، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا، پس رہی بات یہ کہ یأتینکم منی ہدا، بس تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی۔ ہدا نکرہ آیا ہے، میں یہ ایک ہی دفعہ لفظ بول رہا ہوں، آگے بھی آئیں گے، ہدا کا لفظ نکرہ آیا ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یعنی تنوین، یہ نکرہ کی نشانی ہے، نکرہ کی نشانی۔ اور نکرہ کہتے ہیں جو معمولی چیزوں کے اوپر بھی بولا جائے، اس اسم کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا میری طرف سے تمہارے لیے معمولی باتوں کے لیے بھی ہدایت آئے گی، یعنی میں آپ کی زندگی کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑوں گا، میری گائیڈ لائن موجود رہے گی، معمولی باتوں کے حوالے سے بھی ہدایت آئے گی، وہ میں بھیجوں گا یا میرے نبی ایکسپلین کریں گے آپ کے سامنے۔ فمن تبع ہدایا، بس جس کسی نے میری ہدایت کی اتباع کر لی، پیروی کر لی، وہ جس نے مجھے فالو کر لیا، میری ہدایت اور میری کمانڈز کو مان لیا، کہا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہا نہ تو اس پر کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، خوف کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا کہ مجھے ماضی کا بڑا خوف ہے، خوف کا تعلق اور جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں آپ کی، یہ انسیکیورٹیز، یہ جو آپ کو فیئر ہوتا ہے، یہ فیئر ریلیٹڈ ٹو یور فیوچر، آپ کے مستقبل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے مستقبل سے تعلق ہوتا ہے، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اس کا آنے والا 2020 22 25 اور 30 بہت اچھا گزرے گا، اس کی آخرت بہت اچھی ہوگی، اس کو مستقبل کے حوالے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ساتھ ہوں نا، گو ہیڈ، اللہ کہہ رہا ہے میں ساتھ، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس پہ کیا ہوگا، کوئی اسے غم ہوگا، کوئی حسرت نہیں باقی رہے گی۔ حسرت اور غم کا تعلق اور گریوینسز جو ہوتے ہیں اور جو گلٹ ہوتے ہیں، ان کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، ماضی کی حرکتوں، کرتوتوں، چانسز کو ضائع کرنے پہ، کاش میں یہ کام کر لیتا، ہائے افسوس میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھے تو غم کھایا جا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے مستقبل کا غم کھا رہا ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اور ماضی کی مواقع ضائع کرنے یا ماضی کے اندر کرتوت غلط کرنے کا غم ہوتا ہے، انسان کو حسرت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان کو نہ مستقبل، اور انسان کی کیفیات بھی 2 ہی ہوتی ہیں، اس وقت میں 2 کیفیات سے 2 چار ہوں، اپنے مستقبل کے مجھے خدشات اور ریزرویشنز ہیں اور خوف ہے، اور ماضی کے اندر مس کیے گئے مواقع یا ماضی کے اندر کی گئی حرکتوں کے حوالے سے مجھے اس وقت کیا گلٹ ہوگا، حسرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اپنی ان دونوں احساسات اور فیلنگز کی کیفیات، جو احساسات کی جو کیفیت ہوتی ہے، 2 کیفیتیں، ان دونوں کیفیتوں میں بہت مطمئن ہوگا، بہت سیٹسفائی، پیس ہوگا یہاں، پیس،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سکون آپ کو جب ہی میسر آئے گا. آگے اللہ نے فرمایا والذین کفروا، دیکھا نا اچھے لوگوں کا ذکر کیا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو فوراً ہی رپورٹنگ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میڈیا کو ادب سکھایا. اور صحافت جو اس وقت شتر بے مہار ہوئی ہے، جو بے لگام ہوئی ہے، جو مایوسی پھیلاتی ہے، جو تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہے، اللہ نے فوراً ہی اچھوں کا ذکر کیا تو فوراً بروں کا ذکر کیا. کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے میری آیات کو. کہا اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انفرادی دائرے کے اندر اس کو یہ جتلایا کہ تم میرے خلیفہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ اس خلاف خلیفہ ہو اور اپنے مقام کو پہچانو، اس لیے میری بندگی کرو. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خلافت فی الارض اور میری جو وسرجنسی ہے اور میری جو سیکرٹری شپ ہے، میری جو نائب ہونا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو علم اور عمل کے میدان کے اندر پروف کرنا ہوگا کہ تم واقعتاً امامت کے حقدار ہو. اگر تم امامت کے حقدار بن گئے اور تم نے پروف کر لیا تو پھر میری تمام فورسز بشمول فرشتے تمہارے سامنے سیرنڈر کریں گے اور تمہارے لیے راستے کھولیں گے، اور پھر تم ہر چیز پر غالب آتے رہو گے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اب بنیادی طور پہ اجتماعی اور کلیکٹیو انداز میں مثال دی ہے کہ بندگی رب کی طرف پلٹ آؤ، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلی قوم کا تعارف بھی کروایا اور بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ وہی معاہدات بتائے جو در حقیقت ابھی امت محمدیہ جو مدینہ کے اندر ریاست کی بنا ڈال رہی ہے اور ایک قوم کے طور پہ ابھر کے دنیا کے نقشے پر آئی ہے، اسی امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو ایگریمنٹ اور جو میوچل اور بائیلیٹرل جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو معاہدات ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ، وہی معاہدہ تمہارے ساتھ بھی ہے. اور بنی اسرائیلی قوم کو دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے جو پڑوس میں مدینہ کے بستے تھے یہودی کہ بھئی اٹھو، ابھی بھی اپنے معاہدے کو پورا کر لو، شرکوں کو پورا کر لو. اب تمہارے لیے موقع یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں لیکن محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی امامت کے اندر ان معاہدات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، تو پھر امید کی جاتی ہے کہ تم بخشے جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سامنے منافق قوم کی کریسی جو ہے منافق، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق قوموں اور ان کی منافقت کو اب اللہ تعالیٰ نے کیسے ایکسپوز کیا ہے. ایکسپوز کرنے کے لیے ایک قوم کو بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے منافقت، ہپوکریسی اتنی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپوز کرنے، اس کو ڈیفائن کرنے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی مثال دے رہا ہے کہ قوموں کی زندگی میں منافقت کیسے ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز اسرائیل علیہ السلام پر. اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا تخلص تھا، بہرحال اس پہ بعد میں بات ہوگی. کہا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد رکھو، یاد کیا کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، واوفو، اور پورا کرو بعہدی، اوفی بعہدکم، میرے وعدوں کو، میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو کیا کروں گا، پورا کروں گا. ایک بڑی اہم بات ہے، جب انسان کے اندر احساس تشکر اور شکر آوری کا اور شکر کی بجا آوری کا رویہ رہتا ہے، انسان جب مطمئن ہوتا ہے، شکر کا انداز اختیار کرتا ہے، سینس آف گریٹیٹیوڈ جسے کہتے ہیں، سینس آف ایکنالجمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، امتنان کا رویہ، ممنون ہونا، کسی کی بھلائی کی قدر کرنا، کسی کی اچھائی اور نیکی کا ریوارڈ اسے دینے کی کوشش کرنا. جب انسان اس طرح کی اچھی طبیعت اور اس طرح کی سٹیبلٹی سائیکولوجیکلی رکھتا ہے نا، تو پھر وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے. نہ شکرے لوگ کبھی وعدوں کو پورا نہیں کرتے. پریکٹیکل لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اگر وہ بھلائی کے بعد آپ کو جواب بھلائی میں دے رہا اور اپنے وعدے پورے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر شکر ادا کرنے کی خصلت موجود ہے، وہ بڑا مطمئن آدمی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کیا کرو، یاد رکھا کرو میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو. اس کے نتیجے کے اندر تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے تو پھر میں بھی تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا. کیا نام ہے، عجیب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. پھر اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خالص مجھے سے ڈرو. اب وہ مرض بھی بتا دیا اور ٹرک اور راز بھی بتا دیا کہ وعدے کیوں نہیں پورے ہوتے. اس لیے کہ جب انسان اللہ کے خوف کے مقابلے میں دنیاوی کسی قوت کا خوف اپنے دل کے اندر پال لیتا ہے تو پھر وعدے پورے نہیں کرتا. دنیاوی خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیاوی خوف سے مراد دنیا کی کسی قوت کا خوف یا دنیا چھن جانے کا خوف.
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خالص مجھ سے ڈرو۔ یہ تم نے کون سے خوف پال رکھے ہیں؟ یہ دنیا کی کسی قوت کا خوف پالتے ہو کہ پتھر کے زمانے میں گھسیڑ دیے جائیں گے؟ کیا زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے لگ گیا؟ کیا ترقی کے پیمانے کسی اور کے پاس ہیں، اللہ کے پاس نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا خالص مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے انکریج کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اصل میں کس رب کے ماننے والے ہو، مجھ سے ڈرو، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خالص مجھے سے ڈرو۔ پوری کائنات مل کر بھی آ جائے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اور وہ کسی ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کہا اتنا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی کہ جتنا سوئی پانی لے کر سمندر سے باہر آتی ہے، اور کہا اگر پوری کائنات مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی کہ جتنا کہ سوئی سمندر سے پانی لے کر اپنے دامن کے اوپر باہر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ یہ ایمانیات کا جو دائرہ، یہ ذہن میں رکھے، میں ابھی سخت باتیں کرنے لگا ہوں اور امید ہے آپ سنیں گے دھیان سے۔ انسان کے موحد ہونے، انسان کے عاشق رسول ہونے، انسان کے بہت عابد اور زاہد ہونے کا پتہ اس کے سجدے نہیں بتاتے، اس کی مسجد، اس کا روزہ نہیں بتائے گا، بلکہ اس کے وہ فیصلے بتائیں گے کہ جن فیصلوں کو کرتے ہوئے اسے دنیا کی کسی قوت کا خوف ہوگا۔ تب پتہ چلے گا کہ اس کی توحید اور اس کا اللہ پر یقین اور اس قوم کا اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ اگر ایک فرد مسجد میں تو رب کو سجدے کرتا ہو، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اسے بیرونی کسی قوت اور مادی کسی قوت اور کسی ملک کا اگر خدشہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر ابھی اللہ جاگوزی نہیں ہوا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، وہ خوف کسی اور کا پالتا ہے۔ اللہ کا خوف تو در حقیقت انسان کو تمام خوفوں سے اور ہر طرح کے خدشات سے پاک کرتا ہے۔ اسی لیے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ سجدے کرنے والے اور کیا نہ کرنے والے؟ کیا اپنے آپ کو ہم توحید کا کہنے والے اور کیا ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے؟ ہم جس انداز میں بھی اللہ کی بندگی کا دعوے دار ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم توحید پہ صحیح طرح ابھی تک قائل نہیں ہوئے، ہمارا دل توحید پر قائل نہیں ہے۔ توحید عملی زندگی کے اندر، عملی رویوں کے اندر ظاہر ہونے کا نام ہے، فیصلوں کے اندر جھلکنے کا نام ہے۔ عشق رسول اور اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ ہی کے سب پر غالب ہونے اور اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا مطلب صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ ہمارے عمل اور رویے سے یہ چیز جھلکنی چاہیے، سجدوں سے نہیں جھلکنی چاہیے صرف۔ تو اسی اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، میرے وعدوں کو پورا کرو۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے اوپر نازل کی گئی تھی، تمہارے پاس جو موجود ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اصل میں مصدقاً بتایا، یہ مصدقاً سے مراد قرآن مجید ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، اور وہ نازل کرنے والی کیا ہے؟ وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بھی جو کتابیں آلریڈی آپ لوگوں کے پاس تورات، زبور اور انجیل کی صورت میں موجود ہیں، اور تمہاری ایمان لائی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی برحق ہیں۔ کور ایجنڈا اور ان کا مرکزی خیال اور ان کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اللہ کی توحید اور اس کے قانون اور اس کی بندگی۔ تو مصدقاً یہاں لفظ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسلام کی وسیع الظرفی اور وسیع القلبی بتا دی ہے کہ اسلام کنزرویٹو نہیں ہے، اسلام تنگ نظر نہیں ہے، وہ دوسروں کے نقطہ نظر اور دوسروں کے نقطہ خیال اور دوسروں کے جو آراء اور دوسروں کی تجاویز کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد جو چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں ان کی مصدقاً تصدیق کرتا ہے، اور جو قابل قبول نہیں ہوتی ان چیزوں کو یہ قرآن مجید اور اسلام اور اسلامی مزاج رکھنے والے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور بری چیز کو، غلط چیز کو ریجیکٹ کر دینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ کنزرویٹو ہیں، بلکہ آپ ریئلسٹک ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والے مت بن جانا۔ اب یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم میری آیات کو تھوڑے منافع کے لیے بیچ مت دینا۔ اس کا کیا مطلب؟ زیادہ منافع کے لیے بیچ دینی ہے؟ نہیں، اللہ کی آیات اور اس کے رولز کو، اس کے قوانین اور ان کی روایات کو، اللہ کے احکامات کو پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اگر بیچا جائے گا تو بھی پوری دنیا کی حیثیت اللہ کی کسی ایک آیت اور اس کے حکم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی۔ دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت، تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تو اسی اللہ تعالیٰ فرمایا میری آیات کو تم تھوڑی قیمت پر مت بیچا کرو، یعنی دنیا داری کے لیے نہ بیچا کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خالص مجھ سے ڈرو۔ کیا ہو گیا؟ دلیر بنو، تھوڑے سے بزدل ہوئے ہو،
بہادر بنو. یہ بنی اسرائیلی قوم کو کہا جا رہا ہے کہ منافقانہ طرز عمل چھوڑ دی. منافق بڑا ڈرپوک ہوتا ہے, منافق بہت ڈرپوک ہوتا ہے, اسے ہر ایک کا ڈر ہوتا ہے. اسے اپنا ڈر, اپنی خواہشات کے چھن جانے کا ڈر, اسے اپنی دنیا کے تباہ ہو جانے کا ڈر, وہ جن کی نوکری چاکری کرتا ہے ان کا ڈر, وہ جن کے ساتھ محبت کے نعرے لگاتا ہے, جن کو اپنی محبت کے جو ہے وہ نعرے بتاتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ان کے سامنے ایکسپوز ہو جانے کا ڈر. یعنی ایکسپوز ہو جانے کا ڈر, مالک اور باس اور آقا اور شیطانی قوتوں کے ناراض ہو جانے کا ڈر, امریکہ کیا کہے گا, ان کے ناراض ہو جانے کا ڈر, اپنی دنیا چھن جانے کا ڈر. وہ کیا ہے, دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, ہر طرف سے ڈر رہا ہوتا ہے وہ منافق آدمی, اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم مجھ سے ڈرو, مجھ سے تقوی اختیار کرو. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یعنی ایک سجدہ, سجدہ توحید, سجدہ امامت, سجدہ بندگی خدا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ تمہیں تمہاری زندگی پر بوجھل لگتا ہے, تمہارے پریکٹیکل زندگی کے اندر بوجھل تمہیں محسوس ہوتا ہے, تم گراں سمجھتے ہو, مشکل سمجھتے ہو سجدہ کرنا. حقیقی سجدہ تم وہ سجدہ کرنا جو گراں سمجھتے ہو, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی جگہ جگہ نوکری چاکری, خوف خطرے اور جگہ جگہ ذلیل ہونے سے وہ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے وہ بچا لیتا ہے. اسی لیے باوقار زندگی جیو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, خالص مجھ ہی سے ڈرو, خالص مجھ ہی سے ڈرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے جو تحریض دلانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت بنی اسرائیلی قوم کو نے کن کن دائروں کے اندر منافقت برتی تھی اور کون کون سے معاہدات اور جو انہوں نے ایگریمنٹس تھے وہ توڑے تھے, وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے تکفیر حق کیا تھا. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں, اصول ہوتا ہے, انسانی نفسیات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسانی نفسیات کسی بھی نئے آئین, نئے قانون کو سرے سے ماننے سے انکار کرے گی. پہلے قدم پہ یہ کرتے ہیں, یہ حربہ ہوتا ہے, یعنی ڈینائنگ اور ڈینائل فیز میں ہوتی ہے, ڈینائی کرتی ہے, نہیں مانتے ہم, تکفیر کرتی ہے, انکار کرتی ہے. لیکن جب مسلسل اس حق کے, کیونکہ فطرت ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. جو چیز سچی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے, سچائی اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے. تو جب سچائی اپنے آپ کو, اپنا گراف اور اپنا گروتھ ریٹ بڑھا رہی ہوتی ہے اور ان کے مسلسل انکار کرنے کے باوجود رک نہیں رہی ہوتی, تو پھر کیا کرتے ہیں, اس میں امینڈمنٹ کرنے, اسے کنفیوز کرنے, اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس حق کو گڑبڑ کرنے کی. یہ ٹھیک ہے, بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں مطلب یہ ہے, اس کا بات تو ٹھیک ہے, سود حرام ہے, لیکن میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہوئی ہے. نہیں, بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے, لیکن بات یہ, پہلے تو کوشش کرتے ہیں, اسلام غالب نہیں ہو سکتا, یہ ملک اس لیے نہیں لیا گیا تھا, یہ قائد اعظم نے اس لیے نہیں لیا تھا, یہ اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے صرف انبیاء کے دور کے اندر تھا, انبیاء نے ایک دفعہ غالب کرنا تھا, اس کے بعد غالب نہیں ہونا اس نے. وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں جو زندہ و جاوید کتاب ہے تو اس کے احکامات بھی زندہ و جاوید ہیں. اسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبے کی آیات بتائی ہیں کہ تمہیں غلبے کی جو ہے وہ شرس دے کے پیدا کیا گیا ہے, اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. پہلے تو ابتدائی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سیکولر سٹیٹ ہے اور دنیا کو سیکولر رہنا چاہیے اور اسلام نہیں آنا چاہیے اور مذہب کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے اور دین جو ہے وہ لوگوں کی آزادیاں سلب کر لیتا ہے. پہلے انکار کی روش, انکار اور پاکستان اس لیے نہیں بناتے. لیکن جب ان کو چاروں شانے چت کر دیا جاتا ہے اور ہسٹوریکل دلائل اور لاجیکل دلائل, ان تمام دلائل کی وجہ سے جب ان کو گرا دیا جاتا ہے اور منوا لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے, تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح بیچ کا راستہ نکالا جائے. اسے بیچ کے راستے کو ترمیم کہتے ہیں, امینڈمنٹ کہتے ہیں, اس کو در حقیقت کنفیوز کرنا کہتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کو کنفیوز کرنے کی, اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اسلام ہے تو ٹھیک, لیکن گلوبل ویلیج دنیا بن گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ ترمیم کرتے ہیں. تیسرا جو معاہدہ انہوں نے توڑا اور تیسری زیادتی جو بنی اسرائیلی قوم اور منافق قومیں کرتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ حق کو گڑبڑ کرتی ہیں باطل کے ساتھ گڑبڑ کرتی ہیں, باطل کو گڑبڑ کرتی ہیں کہ جو معیشت ہے وہ مغرب کی لے لو, معاشرت کہیں اور کی لے لو, نمازیں جو ہیں وہ مسجد وہ اللہ کی لے لو, روزے جو ہے وہ اللہ کے لے لو اور قرآن مجید اور اسلام کے لے لو, تہذیب تمدن ثقافت کہیں اور سے لے لو. وہ ٹاکا بدی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے تلبیس حق کہا ہے, تلبیس حق. یہ جرم بھی بنی اسرائیلی قوم نے در حقیقت کیا تھا اور یہ جرم پاکستان اور امت مسلمہ بھی کر رہی ہے. ہم نے کیا نظام بنایا ہوا ہے نا, یہ کیا فروٹ چاٹ ہے, ہم نے مکسچر سے بنایا ہوا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسلام ہے کیا ہے. آپ ڈیفائن کر دیں کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلم ریاستیں بستی ہیں, ڈیفائن کر دیں کہ کون سا نظام ہے. آئدر
اسلامک نظام ہے یا یہ کون سا نظام ہے؟ بتا دیں کون؟ مفاد پرستی کا نظام ہے، ذہنی غلاظت سے آلودہ، سفلی جذبات، حرص اور ہوس سے آلودہ نظام ہے جو نظام اس وقت بنیادی طور پہ پوری دنیا کے اندر مسلم ورلڈ میں چل رہا ہے۔ لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ، اور اس طرح کی ہپوکریسی اور اس طرح کی منافقت اور اس طرح کے معاہدات اور ایفریبیشنز کو توڑنے کے باوجود ہم اس زوم کے اندر اور اس ایلیوژن کے اندر، اس سراب اور دھوکے کے اندر زندگی جی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں۔ یقیناً عقیدے کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، لیکن عقیدے کی ریفلیکشن در حقیقت اور اس کا عکس جو ہے ہماری عملی زندگی کے اندر نظر نہیں آ رہا، اور یہی کام تلبیس حق کا، ٹانکا بندی کہتے ہیں نا، آدھا تیتر پکڑ لو، آدھا بطیر پکڑ لو، معیشت کہیں سے لے لو، معاشرت کہیں سے لے لو۔ اسلام اس طرح کی ٹانکا بندی کو اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی ٹانکا میں دورنگی چھوڑ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا دورنگی چھوڑ، دو رنگ چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تلبیس حق کا انہوں نے کام کیا۔ پہلا کیا کیا؟ سرے سے انکار کرتے تھے، جب نہیں بن پڑی تو پھر انہوں نے گڑمڑ کرنے کی کوشش کی، بدل لو، یہ کر لو، وہ لے لو، وہ دے دو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کام نہ بنا تو پھر انہوں نے تلبیس حق کا کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کتمان حق یعنی کنسیلنگ دا ٹروتھ، پھر حق کو چھپانے کا کام کرتے تھے۔ یہ انہوں نے بڑے کام کیے، عبادات کو بدلا، انہوں نے عبادت کھوکھلی رہ گئی۔ سودی نظام معیشت، سود کے موجد جو ہے وہ یہودی تھے، سودی معیشت جو انہوں نے قائم کھڑی کر دی، جس نے انسانوں کو جو ہے وہ خود سوزی پہ اور خودکشی پہ مجبور کر دیا، اور انسان جو ہے اپنے نان شبینہ کو پورا کرنے کے لیے اور 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی غلام بن کے زندگی گزارتا تھا 2-4-5% سرمایہ داروں کا، جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور سودی نظام ہے، اور اس وقت بھی امت مسلمہ کا سودی کاروبار ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ چھوڑ چکے تھے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام چھوڑ چکے تھے۔ یہ کام آپ کے ادارے بھی چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کا کوئی ایک ملک بتا دیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا اہم فریضہ ادا کرتا ہو، ایک ملک بتا دیں۔ یہاں بلائی کرنا مشکل ہے، یہاں جو ہے وہ نیکی کا کام کرنا مشکل ہے، لیکن برائی کا کام کرنا یہاں بہت آسان ہے۔ لائسنس ملتے ہیں، باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اسے ترقی پسند سمجھا جاتا ہے، جدیدیت پسند سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر طرح کے فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہاں ٹی وی کے اوپر سکھائی جا رہی ہے، یہاں ٹی وی چینلز کو جو انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر، جو انسان کو تفریح کے نام کے اوپر گمراہ کر رہے ہیں، ان کو لائسنس لینا بہت آسان ہے، مل جائے گا۔ لیکن یہاں پر اداروں کی، انسٹیٹیوشنز کی، انسانی ترقی اور تعمیر کے اداروں کی بناوٹ اگر کرنا چاہے تو اس پہ پابندیاں ہیں، 20 پابندیاں ہیں۔ تو اسی لیے یہ بنیادی طور پہ معاہدات انہوں نے توڑے تھے، یہ ایگریمنٹس تھیں، وہ شکیں تھیں، یہ کلازز تھیں۔ تکفیر حق، دوسرا کیا تھا؟ یہ تکفیر حق سے مراد ہے ڈینائنگ دا ٹروتھ۔ پھر ترمیم کلام الہی یعنی امینڈنگ دا ٹروتھ۔ تیسرا کیا تھا؟ تلبیس حق یعنی کنفیوژنگ دا ٹروتھ، یعنی ٹروتھ کو کیا کر دیا تھا، اس کو جھوٹ کے ساتھ گڑبڑ کیا تھا۔ پھر چوتھا کیا تھا؟ کتمان حق یعنی کنسیلنگ دا ٹروتھ، حق کو چھپایا تھا انہوں نے۔ یہ سارے کام، پھر عبادات گڑبڑ ہو کے رہ گئی تھی، پھر سودی نظام معیشت، پھر اس کے بعد کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو تھا دوہرا معیار تھا، ان کا دوہرا معیار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تمام معاہدات کو توڑا انہوں نے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل۔ یہ جو پہلے بات ہم نے پڑھی ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم ہماری آیات کو ہلکے داموں مت بیچو، یہ امت مسلمہ بیچ رہی ہے، انٹلیکچوئلز بیچ رہے ہیں یہاں بھی آیات کو، مانی اور سے اور پہناتے ہیں ان کو، پیر رول پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ بڑے میں احترام سے بات کرنا چاہوں گا اور بغیر کسی اشارے کے نومینیٹ کیے بغیر بات کروں گا۔ قرآن کا ایک جو ہے وہ ورژن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت کا پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ ہر دور کے اندر علماء حق بھی رہے اور علماء سو بھی رہے۔ یہ آیتوں کو کون بیچتا تھا؟ الہامی کتابوں کو۔ کیا ان کا خانچہ فروش بیچتا تھا؟ کیا ان کا کوئی ریڑھی بم بیچتا تھا؟ کیا تندورچی بیچتا تھا؟ کیا وہ فرد بیچتا تھا جس نے کوئی ریڑھی جو اینٹیں رکھ رہا ہے، ہاتھ میں اس کے گرمالا ہے یا اس کے ہاتھ کے اندر گینتی ہے، وہ بیچتا تھا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باریکیاں علم کی کیا ہوتی ہیں۔ یہ آیات بیچنے سے کیا مراد ہے؟ دم درود مراد ہے اس سے؟ کیا اس سے آیت میں سے دم درود مراد نہیں ہے۔ آیات کا غلط مطلب، ان کو غلط مطلب پینٹ کرنا، ان کی جو ڈسکرپشن ہے، اس کی جو کومنٹری ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اسے بدل دینا۔ الفاظ کے کھلاڑی تھے وہ لوگ، انہوں نے کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے، یعنی باطل کو حق سے
اور آج بھی الفاظ کے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، وہ کہتے ہیں دین اسلام کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ غلبے کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر یہ اس دور کے اندر بھی علماء سو نے کردار ادا کیا، اور آج کے دور کے اندر بھی انٹلیکچوئلز یہ کام کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی، اس دور کے اندر بھی سرمایہ داروں اور حاکم وقت کو ردی کا مال اور لو لیول کی اور لو مینٹیلٹی رکھنے والے علماء سو مل گئے تھے، اور ہر دور کے اندر حاکم وقت ان علماء سو کو استعمال میں لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ اور یہودی جو تھے، چونکہ یہ اصل میں یہاں کی بات کی گئی، اس لیے کہی گئی کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے تھے، اور مدینہ کے اندر میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بہت بڑا چیلنج تھا، وہاں پر یہودیوں کی فکری کشمکش کا چیلنج تھا، کیونکہ یہودی اس وقت فکری طور پر بہت مضبوط تھے۔ فکری تو مضبوط سے مراد ہے الہامی کتاب تھی ان کے اوپر اترے ہوئے، اور مشرکین جو مکہ تھے وہ بھی، اور جو مدینے کے جو مشرک تھے وہ بھی، وہ فکری طور پر اپنی رہنمائی جو تھی وہ یہودیوں سے لیتے تھے فکری طور پر۔ جیسے ہم آج کل فکری رہنمائی، معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن، ثقافت کیسی ہونی چاہیے، نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، ہم آج کے مشرک اور آج کے یہودی سے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت مدینہ کے جو مشرک تھے وہ فکری طور پر، چونکہ مشرک خود تو الہامی کتاب ان کے اوپر اتری کوئی نہیں تھی، مشرک کوئی ایسا الہامی مذہب تو رکھتے نہیں تھے، تو اسی لیے مشرکین مکہ جو تھے وہ در حقیقت فکری طور پر یہودیوں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اپنے نظام زندگی کو چلانے کے حوالے سے۔ جب ان سے رہنمائی لیتے تھے تو پھر مشرکین مکہ یہودیوں سے پوچھا کرتے تھے، ذرا بتائیے تو صحیح، یہ ہمارے درمیان یعنی مشرکین مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جھگڑا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نبی ہوں، کیا واقعتاً آپ کی کتابوں کے اندر ان کی نبوت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ تو یہ جٹ سے فوراً سے کہتے تھے یہودی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خدا کی قسم آپ سچے ہو، مشرکین مکہ آپ سچے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہودی کہا کرتے تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا وہ نبی ہے، ہماری کتابوں میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، چھپاتے ہیں آیات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ذکر کیا اور فرمایا تم نے وہ معاہدات توڑے۔ کیا معاہدہ توڑا؟ کہا پہلا تو یہ تکفیر حق کا ہے جو میں نے پہلے بات کر دی ہے، حق کو چھپانا، بیچنا۔ اچھا آگے فرمایا تلبیس حق، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ اور کنفیوز مت کیا کرو، وتکتموا الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ یہ بڑی اخلاقی پستگی اور اخلاقی پستی کی بات ہوتی ہے، ذہنی فرسودگی کی بات ہوتی ہے، یہ انسان کے گھٹیا پن ہونے اور قوموں کے بالکل ذلیل اور حقیر ہو جانے اور ان کے اخلاقی لیول اور اخلاقیات کا جنازہ نکل جانے کی بات ہوتی ہے کہ وہ سچائی کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی سچائی کو پروموٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو، اتنی ہٹ درمی اور اتنی بے حمیتی اور اتنی بے غیرتی، فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ دیکھیں اللہ نے ان کو بھی کہہ دیا زکوٰۃ کا، صدقات، خیر خواہی کا نظام معیشت دیا تھا کہ جس میں ایک شخص دوسرے شخص کا کیا ہو جاتا ہے، پرسان حال بنتا ہے۔ فرمایا ورکعوا مع الراکعین، یہ جو وزکوٰۃ الزکاۃ، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ دینا، یہ کتنی بڑی نعمت آپ کو اس وقت حالات میں لگ رہی ہے، کرونا کے حالات کے اندر۔ نہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ملک پاکستان کی معاشی حالت آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، غربت کی ایک خاص لکیر ہے جس کے نیچے بہت لوگ بستے ہیں، لوگوں کے پاس صبح کھاتے ہیں شام موجود نہیں ہوتا۔ میں تو ان لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں شاید جن کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو اس طرح غربت کا، لیکن سچی بات ہے کہ لوگوں کے پاس نانے شبینہ نہیں ہوتا، رات کو کھاتے ہیں تو صبح کی فکر ان کو کاٹ کھا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو اس وقت کرونا کی فضا کے اندر آلموسٹ 1 ماہ سے آپ گھر میں لاک ڈاؤن ہوئے بیٹھے ہیں، تو یہ کس جذبے نے آپ کے اندر یہ پیدا کیا ہے؟ یہ اسلام کے جذبے نے ایک دوسرے کا ہاتھ بنایا، سہارا بنایا آپ کو، صدقات اور خیرات آپ لوگ اور ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا سہارا بن رہے ہیں۔ تو اگر اسلام کا یہ خیر خواہانہ معاشی نظام قائم کر دیا جائے کہ جس میں گرتوں کو گرنے نہیں دیا جاتا، کھڑا کر دیا جائے، تو وہ جو 5% جوکیں جو انسانیت کے جسم کے اوپر چپک کر خون چوس رہی ہیں، وہ جو کم ظرف سرمایہ دار سود خور جو ہیں، وہ جو اس پوری انسانی معیشت کو ہاسٹیج کیے ہوئے ہیں، بلاک کیے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں اگر اسلام کا معاشی نظام غالب کر دیا جائے تو کتنی آسودگی اور خوشحالی ہوگی۔ ابھی کرونا کے دنوں کے اندر کوئی بغیر کسی سسٹم کے ایک دوسرے کے لیے ہم سہارا بنے ہیں، تو اگر ویسے ہی نظام یہ خیر خواہی والا اسلامی معیشت کا نظام آ جائے تو کتنی بڑی سہولت ہوگی۔ تو کہا تم نے وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ قائم کرو، انہوں نے سودی معیشت قائم کی تھی، ورکعوا مع الراکعین، اور اجتماعیت کو مت ٹوٹنے دو، اکٹھے رکوع و سجود کیا کرو۔ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو۔ دوہرا معیار میں نے بتایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ڈبل سٹینڈرڈ تھا ان کے پاس، ڈبل سٹینڈرڈ تھا، یعنی ابھی بھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، مجھے بتا دیں ذرا آپ،
ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. حاکم وقت کے قانون اپنے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہوتے ہیں. اور یہ موجودہ کرنٹ حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مجموعی امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. یعنی پارٹی میں جب اے پارٹی کی حکمرانی ہوتی ہے تو اسے سارے قانون بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے انسینٹیوز اور رعایتیں لے رہا ہوتا ہے. لیکن جب بی پارٹی والے اس وقت اس کے اوپر اور اپوزیشن والے خوب اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہاڑا پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن یاد آ جاتا ہے، آئین یاد آ جاتا ہے، آیات یاد آ جاتی ہیں، حدیث یاد آ جاتی ہے، علاقائی اور معاشرتی قوانین یاد آ جاتے ہیں. لیکن جب بی والے حکومت میں آتے ہیں تو بی والے انسینٹیوز دے رہے ہوتے ہیں اور اے والے پھر پوری طرح آیات یاد کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے دور حکمرانی میں بھولے ہوئے تھے. یہ دورہ معیار کیا ہے؟ یہ رویے کیا ہے؟ یہ کیا رویے ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ معاشرت جب صحت مند ہوتا ہے جب اس کی فریکوینسی میچ ہو جائے، جب کہنے والا اس معیار پہ پورا اترتا ہو. اس میں ایک راز کی بات بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فرد اگر خود برا ہے اور اس سے کوئی بھلائی کی بات نہیں سنی جا سکتی. وہ اس کا اپنا مزاج اور اپنا کردار ہے، اور میرا اپنا فرض ہے کہ میں حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے جس سے بھی ملے میں وہ لازمی طور پہ لے لوں. تو اللہ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ کتاب تم وہ پڑھتے ہو جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب اپنی ذات کو بھی بناؤ. افلا تعقلون، عقل کہاں چلے گی تمہاری، کیا عقل نہیں رکھتے. واستعینوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاہدات کو توڑنے کی بنیادی وجہ بتائی اور وجوہات بتائی. یہ معاہدات توڑے انہوں نے، میں پہلے بتایا ہے، تکفیر حق یعنی حق کا انکار کرنا، ترمیم کلام الہی یعنی امینڈنگ دا ٹروتھ، تلبیس حق یعنی کنفیوزنگ دا ٹروتھ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دینا، کتمان حق یعنی حق کو سرے سے کنسیل کر دینا، چھپا دینا، عبادات میں کمزوری، سودی نظام معیشت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ جو تھا. یہ معاہدات بنی اسرائیلی قوم نے توڑے، اور آپ ذرا غور کریں کہ امت مسلمہ ان معاہدات کو توڑ رہی ہے، تبھی کار مذلت میں گری ہوئی ہے، تبھی جو ہے وہ رسوائی مقدر اور بحرانی کیفیت اور کرائسس کا شکار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ معاہدات تھے جو ان بنی اسرائیلی قوم نے توڑے تھے، اور دوبارہ ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں. مدینہ میں ریاست کے دوران مدینہ میں ایک صورت اتر رہی ہے، اور ان معاہدات کو توڑنے کی وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. اور وجوہات کیا بتائی؟ کہ خدا خوفی اور اخروی زندگی کو ترجیح دینے کی بجائے، خدا خوفی اور اخروی زندگی کو ترجیح دینے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کی بجائے، یہ لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ یہ دنیا اور مادیت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی قوتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا عارضی اور حقیر سی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا کے فوائد اور مادیت کو ترجیح دیتے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور علاج بتا دیا کہ تم کیا کرو، تعلق باللہ کو قائم کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نفسیاتی علاج بھی بتا دیا صبر کے ذریعے، نفسیاتی علاج بھی بتا دیا، اور والصلاۃ کے ذریعے روحانی اخلاقی یہ علاج بھی بتا دیا. کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں یہ کام تو بہت مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوں، جن کو کیریئر کاؤنسلنگ کی فکر ستاتی ہو، جن کو مستقبل کا خوف ستاتا ہو، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. جو کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو دھڑکا لگا رہتا ہو، ناکامی ان کو بہت بری لگتی ہو، کامیاب ہونے کی خواہش ان کو تڑپاتی ہو، وہ لوگ کر سکتے ہیں. کہا الذین، اب یہ خشوع و خضوع کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے. دیکھا نا، وہ آخرت کی پرواہ ہونی چاہیے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. اللہ سے ملاقات تو سراسر فائدے کا سودا ہے. موت تو کیریئر بناتی ہے، موت تو نہ ختم ہونے والے مستقبل کی طرف لے کے جاتی ہے. موت تو میرا دوست ہے، موت تو میری ہم نوا اور خیر خواہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ تعارف کرواتی ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے راستہ کھولتی ہے. اور یہ زندگی کی انتہا نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیا گیٹ وے ہے جس سے داخل ہو کر ہم نے بڑی جہان اور بڑی دنیا اور نہ ختم ہونے والی دنیا کی طرف جانا ہے. تو کہا جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملیں گے، وہ لوگ خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور وہ لوگ صبر اور نماز پڑھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اب یہاں پہ ایک اہم بات، جو ویسے تو اگلی آیت ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اب سنیے
یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کی گمراہی کے اسباب اور انسان کی کامیابی کے اسباب 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 انسانی وسائل، ہیومن ریسورس۔ نمبر 2 اختیارات، اتھارٹیز، یہ انسان کی گمراہی کا ہے۔ ہیومن ریسورس، انسان سوچتا ہے میرے پاس بہت بڑی فوج ہے، قومیں سوچتی ہیں ہم بہت بڑی فوج ہے ہمارے پاس۔ فوج سے مراد ویپن والی فوج ہی نہیں، مین پاور۔ ایک انسان کا، ایک گھر کے فرد کا اور گھر کے سربراہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب اس کے 5-6 بیٹے ہوتے ہیں۔ ہیومن ریسورس اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایک باس جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ میری اس کرسی کے دائیں بائیں پھرنے والے اور میرے متحد کام کرنے والے اور ہیومن ریسورس جو ہیں وہ 500 ہیں، اس کی گردن میں سریا اور طرح کا ہوتا ہے۔ زیادہ ملازمین والا باس اور طرح کا ایٹیچیوڈ رکھتا ہے۔ اسی لیے گمراہی کے اسباب میں ہیومن ریسورس بھی گمراہی میں اسباب میں ہے کہ یہ انسان، یہ فوج مجھے بچا لے گی، یہ فوج مجھے ترقیاں دلائے گی، یہ ہیومن ریسورسز جو ہے وہ در حقیقت بنیادی طور پہ میری پروگرس اور میری گروتھ کا باعث بنے گی، یہ گمراہی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کہ اختیارات، اتھارٹیز انسان اتھارٹیز کی وجہ سے اتھارٹیٹیو ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح مال و دولت اور برادری، مال و دولت اور برادری اور حلیفانہ تعلقات جو ہوتے ہیں، مال و دولت انسان کی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ بڑا مال و دولت ہے میرے پاس، بہت بڑا دولت، اور اس مال و دولت کو وہ اپنے ہی خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ مال و دولت دیمک کی طرح اسے چاٹ رہی ہوتی ہے۔ اور چوتھا بڑا جو انسان کو تباہ کرنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ حلیفانہ، جو میوچل اینڈ بائیلیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں، حلیفانہ ریلیشنز۔ کوئی بات نہیں، میری فلاں قوم کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں قوم کے ساتھ تعلقات ہیں، میرے اگر ہیومن ریسورسز کم بھی پڑ گئے تو فلاں قوم کے ساتھ میرے حلیفانہ تعلقات ہیں، ایگریمنٹ ہیں کہ مشکل وقت میں وہ ساتھ دے گی۔ یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیلی قوم کو موضوع یہاں ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جن 4 چیزوں پہ تم اترا رہے ہو، گمنڈی ہو، ایروگینٹ ہو، تم ابنوکشس ہو، جن چیزوں کی وجہ سے تم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو، یہ 4 چیزیں تمہیں بچانے والی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا کی زندگی عارضی اور حقیر زندگی اور ختم ہو جانے والی زندگی ہے، کیونکہ انہم ملاقو ربہم، اللہ کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے بہت جلد ہونے والی ہے۔ اور دنیا کا لفظی مطلب بھی ویسے کیا ہوتا ہے؟ ادنا سے ہے، دنیا اور ادنا سیم روٹ لیٹرز ہیں۔ دنیا اور ادنا کا مطلب بنیادی طور پہ ہوتا ہے قریب ترین۔ تو دنیا کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہلاکت کے قریب ترین ہے، جو اللہ کے قریب ترین ہے، اسے دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا بائی لٹرل مطلب یہ ہے کہ جو ہلاکت کے قریب ہے، جو اپنے اختتام کے قریب ہے، یہ دنیا کا جو ہے لٹریری مطلب ہے، اس کی لغت ہے، اس کا لغوی معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بات تو ذہن میں رکھو، دنیا ختم ہونے والی اور آخرت آنی ہے۔ تو دوسری بات آپ ذہن میں رکھو کہ جو مستقل زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو آخرت کی زندگی کے اندر تم جن 4 چیزوں کی وجہ سے گھمنڈی ہوئے پھرتے ہو، تمہارے یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ تمہاری ترقیاں، تمہاری ڈسکوریز، تمہارے مین پاور، تمہارا ہیومن ریسورس، تمہارے اختیارات، تمہاری یہ مال و دولت، برادری اور یہ تمہارے حلیفانہ تعلقات، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی ہے، علامہ اقبال نے اپنے پیغام خودی میں کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا سے مراد حلیفانہ تعلقات، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ریلیشنز، میوچل اینڈ بائیلیٹرل جو ریلیشن شپ ہے، بتان وہم و گما، ایلیوژن ہے، سراب ہے، دھوکہ ہے، بظاہر نظر آتے ہیں لیکن کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں بھی نہیں کام آتے تو آخرت میں بھی یہ دھوکہ دے جائیں گے، آخرت میں بھی دھوکہ دے جائیں گے۔ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کیا ہوگا، ایک آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وہ امیہ و ابی، اپنی پیدا کرنے والی ماں سے دور بھاگے گا اور اپنے شفقت کرنے والے والد سے دور بھاگے گا، وہ صاحبتہ و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اپنے دوست سے دور بھاگے گا، وہ بنی اور اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا کہ جس کے لیے اس نے اپنی دنیا کو تباہ کیا تھا اور حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر انسان کی کیفیت ہی جدا ہوگی، ایک دوسرے سے لاپرواہ کر دینے والی، بے نیاز کر دینے والی، لا تعلق کر دینے والی، اس دن یغنی، لا تعلق کر دینے والی کیا ہوگی، وہ کیفیت ہوگی اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، تمہارا ہیومن ریسورس تمہارے کام نہیں آئے گا جو آج تمہاری گمراہی کا باعث بن رہا ہے۔ ہاں، یہ بیک وقت ساری چیزیں قوتیں بھی ہیں، بیک وقت کی ہیومن ریسورس اگر اللہ کے کوڈ کے مطابق استعمال کرو اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق، تو بیٹے کتنی بڑی طاقت بن جاتے ہیں، ہیومن ریسورس، آپ کے ملازمین کتنی بڑی قوت بن جاتے ہیں، اختیارات کتنی بڑی قوت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔
اور اختیارات کو انبیاء نے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اچھے طریقے سے استعمال میں لایا تو وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنے. نعمت ہے یہ. مال و دولت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذریعہ حیات قرار دیا ہے مال و دولت کو. لیکن یہ اگر جائز طریقے سے کمائی جائے اور جائز طریقے مقصد کے لیے کمائی جائے تب. اور اسی طرح برادری اور حلیفانہ تعلقات، سوشل آپ کی ریلیشننگ، سیوک ریلیشنز، آپ کی یہ جو ساری قوت ہے، لیکن اگر یہ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں اور آپ کو بلیک میل کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا. بنی اسرائیل کو بات یہاں ختم کی، انہوں نے کہا وَاتَّقُوا یَوْمًا، ڈرو اس دن سے، بچو اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی ہیومن ریسورس کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا. آگے فرمایا کچھ بھی، شیئا میں نا کچھ بھی، کچھ بھی، ایک ایسی چیز جو کنسیڈریبل بھی نہ ہو اسے کچھ بھی کہا جاتا ہے، کچھ بھی. ولا یقبل منها شفاعہ، اور اس دن کسی قسم کی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی. شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت اور سفارش وہی کر سکتا ہے، انٹروین وہی کر سکتا ہے، انٹرونشن وہی کر سکتا ہے کہ جو سفارش جس سے کی جانی ہے اس سے اختیارات میں بڑا ہو. سفارش کرنے کے لیے بنیادی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ بنیادی کوالیفیکیشن. سفارش کرنے کے لیے بنیادی کوالیفیکیشن تو 3 طرح کی ہونی چاہیے. پہلی بات ہے کہ جس سے سفارش کی جائے سفارش کرنے والا اس سے بڑا ہو، اپر لیول کا ہو، تب وہ شفاعت کر سکے گا، تب قبول کی جائے گی. یا جس سے سفارش کی جانی ہے اس کو بھی کل اس سفارش کرنے والے سے کوئی فائدہ ہو، کل کو مقصد ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی ضرورت پیش آنی ہو، تب وہ سفارش کرے گا. یا اس لیے وہ سفارش قبول کرے گا بنیادی طور پہ کہ وہ کل کو اس کو بلیک میل کرے گا. تو تینوں چیزیں تو کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کو کل کسی سے کیا ہے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کسی سے بلیک میل نہیں ہونا. تو جب یہ سفارش کرنے کے لیے اتھارٹی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس اتھارٹی کے سامنے سفارش کرنی ہے جس اللہ کہتے ہیں، اینڈ یو ڈونٹ ہیو اتھارٹی، تمہاری اتھارٹی وہاں کام نہیں آئے گی. یہ اختیارات، شفاعت سے مراد یہاں اتھارٹی ہے. آگے فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس دن کو بدلہ لیا جائے گا، الٹرنیٹ نہیں لیا جائے گا، مال و دولت نہیں لیا جائے گا، اتنے پیسے لے لیجئے سزا کاٹ دیجئے. دنیا کے اندر تو کفارہ ادا ہو جاتا ہے، جزیہ ادا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ایسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے. آگے فرمایا ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس سے مراد وہ حلیفانہ میوچل اینڈ بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے کہ وہ کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا. اسی لیے اپنے تعلقات، اپنے اختیارات، اپنے مال و دولت اور اسی طرح اپنے حلیفانہ اور اپنے ایگریمنٹس کو قوت بنائیے. اگر آپ کو یہ چاروں چیزیں، یعنی اگر یہ چاروں چیزیں ہیومن ریسورس، آپ کی اتھارٹی، آپ کی پوسٹ جو ہے، آپ کی مال و دولت اور اسی طرح آپ کے حلیفانہ تعلقات، یہ چاروں چیزیں اگر آپ کی کمزوری بن رہی ہوں، آپ کو بندگی رب سے دور کر رہی ہوں، تو سمجھ لیجئے اس عارضی زندگی کے اندر تو بھلے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، ناکام ہوں گے، لیکن آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ چاروں چیزیں کام نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے معاہدات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سینس آف رسپانسبلٹی دے. یہی آج کا سوال تھا کہ احساس ذمہ داری کیا ہوتی ہے. یہ احساس ذمہ داری کا سوال سامنے رکھنا چاہیے. زندگی جو ہے وہ در حقیقت تجسس سے گزرے تو وہ زیادہ اچھی گزرتی ہے. زندگی کچھ تلاشتے رہنے سے گزرے. جس کے دل کے اندر سوال کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، سمجھ لیں وہ مردہ ہے. میری صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وی آر سٹنگ آن دا ڈانسنگ ہارس. ہم ایک وہ جو ناچنے والا گھوڑا ہوتا ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے. زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزرنی نہیں چاہیے، زندگی کو گزارنا چاہیے. زندگی کو گزارنا چاہیے. زندگی آپ کی ڈرائیور نہ بنے، آپ کو اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے. اسی لیے سوالات کھڑے کیا کریں ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر. احساس ذمہ داری کیا ہے، سینس آف رسپانسبلٹی، یہ سینس ہونی چاہیے بندے کے اندر. ذمہ داری کیا ہے میری، اور پھر ذمہ داریاں ادا نہیں ہو پا رہی تو میرے اندر ریپینٹنس اور میرے اندر جو ہے وہ ندامت پیدا ہونی چاہیے، جس طرح آدم علیہ السلام کے اندر فوراً ندامت پیدا ہوئی تھی. یہ کامیابی کا جذبہ ہے. پھر اس کے بعد میرے اندر یہ میرے عمل کا جو ٹریک ہے وہ ہونا چاہیے کہ میں ایسا رستہ اختیار کروں، میں ایسے رویے اختیار کروں، میری سرگرمیاں ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے نہ تو مستقبل کا خوف ہو، نہ ہی ماضی کی کوئی پشیمانی ہو اور کوئی اس کے گریوینسز ہوں اور اس کا گلٹ ہو. بعد میں کر کے پچھتانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ابھی نتائج کی پرواہ کرنا. یہ بندہ مومن کی صفت ہے. یہ جو آج کل نعرے دیے جاتے ہیں ٹی وی کے کمرشل ایڈز کی وجہ سے یا ٹی وی کے اوپر ڈرامے اور فلموں کی وجہ سے کہ
کل کس نے دیکھی ہے جی، کر گزرو، نتیجہ نہیں دیکھتے، میں بہادر ہوں جی، یہ بہادری نہیں ہوتی. بہادری اور بے وقوفی کے درمیان باریک لائن ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا انسان کس وقت اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے بے وقوفی کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ سوال بھی اپنے سامنے رکھنا کہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کام کرنے کے بعد میں کسی خوف میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں گا، یہ میرے لیے خوف کا باعث تو نہیں بنے گا، میرے ماضی کو، میرے مستقبل کو میرے لیے مخدوش اور بھی زیادہ کنفیوز تو نہیں کر دے گا. اور میرے ماضی کے حوالے سے اسی طرح یہ بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیلی قوم تو منافقانہ روش اختیار کرتے ہوئے تباہ ہوئی، تو کیا امت مسلمہ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم ہم لوگ بھی تکفیر حق اور ترمیم حق اور تلبیس حق اور اسی طرح حق کو جو ہے کنسیل کرنا اور چھپانا اور سودی نظام معیشت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ کر کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا خوفی ہمارے دل کے اندر اور آخرت کی محبت ہے یا مادیت کی اور دنیا کا خوف اور دنیا کی محبت ہے. جب مادیت میرے دل کے اندر اور میٹریلسٹک ہو جائے گا تو دنیا کے خوف خود بخود میرے اوپر سوار ہو جائے گا اور دنیا کی محبت پیدا ہوگی. اور پھر ہمیں اپنے ان وسائل پہ اترانے کی بجائے جو کہ ہیومن ریسورس ہے، جو کہ اتھارٹیز ہیں، مال و دولت، برادری، کنبہ اور قبیلہ ہے، ہمیں ان پہ اترانے کی بجائے در حقیقت بنیادی طور پہ اللہ کی بندگی پر فخر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز کل کلاس سیم ٹائم پہ ہوگی اور ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویورز کی، آڈینس کی اور پروگرام میں شراکا کی تعداد کو بڑھائیں، کیونکہ اسی کے اندر آپ کے اندر اجر، آپ کے لیے اجر پنہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.